بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز دوستوں کو اپنے چینل گریس نالج میں خوش آمدید۔ ناظرین اکرام، یزید کی ابتدائی زندگی اور حالات و واقعات اور اس کی زندگی پر اگر نظر ڈالی جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ نوخیز اور الگ قسم کا نوجوان ہے۔ مسلمان گھرانے میں پیدا ہونے کے باوجود اسلام کی اصل روح سے روشناس نہ ہو سکا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اسلام اور اسلامی تعلیمات سے یکسر بازی تھا، اور دینداری سے ہٹ کر اگر انسانی اقدار و قوانین کی بات کی جائے تو اس نے ان کو بھی پامال کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی۔ یعنی وہ اعلانیہ اپنی ماں بہن بیٹیوں تک کو شہوت کا نشانہ بناتا اور ان کے ساتھ نکاح کو جائز قرار دیتا تھا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ مدینے کے ان بزرگوں یعنی سرداروں میں سے تھے، اور آپ اس وفد کا حصہ تھے جو اہل مدینہ کی طرف سے یزید کے حالات معلوم کرنے کے لیے یزید کے پاس گئے تھے۔ آپ کے ساتھ آپ کے 8 بیٹے بھی تھے۔ وہاں سے واپسی پر یزید نے آپ کو بطور خوشامد 1,00,000 درہم دیے اور آپ کے بیٹوں میں سے ہر ایک کو 10,000 درہم دیے۔ اس کے علاوہ انہیں سواریاں اور خلعتیں بھی دی گئیں۔ جب حضرت عبداللہ مدینہ منورہ پہنچے تو لوگ پوچھنے لگے کہ بتائیں وہاں کی کیا خبر ہے، آپ نے یزید کو کیسا پایا؟ آپ نے فرمایا، میں ایک ایسے شخص کے پاس سے آ رہا ہوں، اگر میرے ان بیٹوں کے علاوہ کوئی بھی میرا ساتھ نہ دے تو میں پھر بھی اس سے ضرور جنگ کروں گا۔ لوگوں نے کہا، ہم نے تو سنا ہے کہ اس نے آپ کی خوب عزت و توقیر کی اور آپ کو کچھ مال و متاع سے بھی نوازا۔ آپ نے فرمایا، ہاں یہ تو اس نے کیا، اور یہ سب کچھ میں نے اس لیے قبول کیا کہ اس کے ساتھ میں اس کے خلاف تقویت حاصل کروں گا۔ یہ سن کر لوگ بھڑک اٹھے اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ ایک زمانے میں اہل مدینہ نے بنو امیہ کو مدینہ منورہ سے نکال دیا اور اعلانیہ یزید کی برائی بیان کرنے لگے۔ سامنے یزید کے خلاف حضرت عبداللہ بن حنظلہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ پھر حضرت عبداللہ نے فرمایا کہ اے قوم، خدا سے ڈرو، بس خدا کی قسم ہم نے اس وقت تک یزید کی بیعت نہیں توڑی، یہاں تک کہ ہمیں خوف ہوا کہ ظلم اور زیادتی کے سبب کہیں ہم پر آسمان سے پتھر نہ برس پڑے، کیونکہ یزید ایک ایسا شخص تھا جو ماؤں، بیٹیوں اور بہنوں کے ساتھ نکاح جائز کر دیتا تھا اور شراب بھی پیتا تھا۔ علامہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے تو اس روایت میں یہ بھی اضافہ کیا ہے کہ یزید وہ ظالم شخص تھا جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کو شہید کیا۔ ناظرین، یہ ایک متفقہ روایت ہے جو تاریخ کے درجنوں کتب میں موجود ہے۔ اس کے مطابق حضرت عبداللہ بن حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یزید کے ذہنی افکار کو بڑی وضاحت سے بیان کیا، یعنی ہر عقل و شعور رکھنے والا آدمی بآسانی یہ سمجھ سکتا ہے کہ یزید کے دل و دماغ میں ہر وقت کس قسم کے خیالات سوار رہتے تھے۔ وہ سید زادیوں اور امہات المومنین وغیرہ کے متعلق بھی کس قسم کا ذہن رکھتا ہوگا۔ چنانچہ ایک مرتبہ تو اس نے وہ غلیظ حرکت کر ڈالی کہ جس کا معاذ اللہ کبھی کوئی مسلمان سوچ بھی نہیں سکتا، یعنی اس نے سیدہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ہی عقد کا پیغام بھیج دیا۔ اس وقت سیدہ ام المومنین بڑھاپے میں تھیں اور آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات میں تھوڑا ہی عرصہ رہ گیا تھا۔ یزید لعین کا پیغام نکاح جیسے ہی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تک پہنچا تو مدینہ بھر میں اس کا شور برپا ہو گیا۔ تمام اکابرین اسلام نے قرآن مقدس سے نص سریح دکھا کر اس بغبغ یزید کو بہت کچھ لعنت و ملامت کی۔ یہ بات جب یزید کے والد حضرت معاویہ تک پہنچی تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے کسی نہ کسی طرح اس بڑھتے ہوئے فتنے کو اسی مقام پر خاموش کر دیا، یعنی روک دیا، اور معاملے کو طول دیے بغیر ہر کسی کو خاموش کروا دیا۔ اس واقعے کا ذکر شاہ عبد الحق رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشہور زمانہ کتاب مدارج النبوہ میں اس مقام پر کیا ہے کہ یزید کے جوان مرنے کی وجہ آپ نے لکھی۔ آپ لکھتے ہیں کہ ایک تو یہی وجہ ہے کہ اس بدبخت نے حضرت ام المومنین سے عقد کی کوشش کی، اور دوسرے یہ کہ اس نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا خون ناحق بہایا۔ ہم مزید دیکھتے ہیں کہ خداوند عالم امہات المومنین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم و تکریم کے لیے امت پر حرام گردانا گیا، اس لیے یہ عورتیں جنت میں بھی پیغمبر خدا کی زوجیت میں ہوں گی۔ چنانچہ ایک کتاب میں ہے کہ ایک دفعہ طلحہ بن عبداللہ نے کہا تھا کہ پیغمبر خدا کی وفات کے بعد بھی میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کروں گا،
چنانچہ طلحہ کے اس ارادے پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدسہ کی وہ آیت نازل فرمائی جس میں کہ ازواج رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح سے منع فرما دیا گیا۔ آپ آگے مزید لکھتے ہیں کہ بعض کتب میں یہ بھی لکھا ہے کہ یزید ملعون نے ام المومنین حضرت عائشہ سے فقط خواستگاری کی تھی، تب لوگوں نے اسے یہ آیت پڑھ کر سنائی اور وہ رک گیا، کیونکہ اگر یزید ملعون قرآن مقدس کے احکامات پر ایمان لاتا تو اس کی آنکھوں میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و توقیر ہوتی اور وہ کبھی بھی ایسے ناشائستہ حرکت کرنے کی جرات پیدا نہ کرتا۔ اللہ پاک ہمیں ہر برے عمل سے بچائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔